खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे खुरूज की किताब, उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत। फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए। बहरे कुलजम, रेड सी। खुरूज 14वां बाब उसकी 10वीं से 29वीं आयत तक अगर हम पढ़ें तो खुदा का एक बड़ा काम जो खुदा ने बनी इसराइल के लिए किया, ये तारीख में ना पहले कभी हुआ और ना उसके बाद हुआ कि खुदा ने एक समुंदर को, जो ठाठे मारता समुंदर है, और आप जानते हैं समुंदर के किनारे पे अगर आप खड़े होकर देखें तो आपको पानी ही पानी नजर आता है, और उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते, हमारी अकल उसको सोच भी नहीं सकती। खुदा ने बनी इसराइल को मुल्के मिस्र से रिहाई दी 430 साल के बाद, और उनकी रिहाई जो हुई वो भी बड़े अजीब तरीके से हुई। बर्रे के खून के वसीले से जो चौखटों पर लगाया गया, और उस बर्रे के खून के बायस उनकी गुलामी जो 430 साल की थी, एक ही रात में खत्म हो गई। बनी इसराइल बड़े फख्र के साथ निकले, और फख्र करते भी क्यों ना, क्योंकि खुदा ने उनके लिए बड़ा ये काम किया। हालेलुया। और फिर जब वो निकले फख्र के साथ, अब उनके सामने बहरे कुलजम आ गया, रेड सी आ गया। पीछे फराउन ने क्या किया है कि फराउन ने जो अपने 600 रथ हैं वो तैयार करवाए हैं, अपने सूरमाओं को लिया है और बनी इसराइल के पीछे भागा है, और फिर उनको अपनी गुलामी में लाने की वो कोशिश कर रहा है कि फिर मैं उनको वापिस लेके आऊं, फिर उनको अपने गुलाम बना लूं। पीछे फराउन की फौजें हैं, उसके रथ हैं, आगे समुंदर है। बनी इसराइल यहां पे आके फिर जो फखर से निकले थे, फिर बुड़बुड़ाना शुरू हो गए हैं, शिकायतें करना शुरू हो गए हैं, कुड़कुड़ाना शुरू हो गए हैं। फिर वो मिस्र की बातें कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि मैं मिस्र में से निकाल के लिए आया, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, ये बातें वो करना शुरू हो गए। फिर वो मिस्रियों की खिदमत करना चाहते हैं। मूसा क्या करता है? मूसा उनसे कहता है 14वीं आयत में, 14वें बाब की, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, तुम खामोश रहोगे। जब आपको कोई हालात समझ में ना आ रहे हों, आप समझ रहे हो कि पीछे फराउन है, दुश्मन है, आगे भी कोई रास्ता नहीं है, आप किसी बंद गली में है और डेड एंड है, और आप शायद सैंडविच बन गए हैं, और आप इस मुश्किल में से निकल नहीं सकते, कोई राह सुझाई नहीं दे रही, कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, आप होपलेस हैं, आप हेल्पलेस हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुदा के लोग हैं, खुदा के साथ चलने वाले हैं, तो हमेशा खुदा ने आपके लिए एक रास्ता रखा होता है। वो हमारी आंखों को नजर आए या ना आए, खुदा रास्ते बनाने की कुदरत रखता है, और खुदा ने उनके लिए ऐसा ही किया। लेकिन उस वक्त क्या करना है? हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव रहना है। और मूसा ने कहा खामोश रहो। कभी कभी हमारा बहुत बोलना, बुड़बुड़ाना, शिकवे शिकायत करना भी हमारे लिए मुसीबत का बायस बनता है, क्योंकि जो कुछ आप बोलते हैं सबसे पहले आप खुद सुनते हैं। फिर जब आप अपने नेगेटिव वर्ड्स को, उन चीजों को सुनेंगे, सबसे पहले आप सुनेंगे, वो आपके कानों के जरिए से आपके अंदर जाएंगी, तो वो चीजें आपको डाउन करेंगे, आपको कमजोर करेंगे। सो पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, वर्शिप करें, खुदा के कलाम की आयतें बोलें। तो जब आप कलाम की आयतें बोलेंगे तो सबसे पहले आप कलाम ही को सुनेंगे, कलाम आपके अंदर जाएगा, और फिर ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। खुदा ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े। आगे समुंदर है,
اور عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ آگے بڑھا جائے جب تک راہ دکھائی نہ دے۔ اس کا مطلب اگر آپ کو راہ دکھائی نہیں دے رہی، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، خدا کہہ رہا ہے آگے بڑھو۔ جب آپ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں، آپ ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں، تو خدا آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر لکھا ہے 21ویں آیت میں، پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خدا نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دی اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس صورتحال میں، اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ جو ہیں اس مشکل کی طرف، اس بند دروازے کی طرف بڑھانے ہیں، تاکہ خدا، ہاتھ آپ بڑھائیں گے، کام خدا کرے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اور یہی ہاتھ موسیٰ کے جب اٹھے رہتے تھے تو یشوع فتح پاتا تھا امالیکیوں کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی۔ ہاللیلویہ۔ اپنے ہاتھوں کو کبھی بھی ڈھیلا نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو نیچے نہ کریں۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اس بات کی علامت ہیں کہ آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو خدا فتح پر فتح دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ ترقی پر ترقی کریں گے، آپ کے لیے بند دروازے کھلتے چلے جائیں گے، خدا سمندروں کو 2 ٹکڑے کر دے گا آپ کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ اور کیا لکھا ہے؟ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو تند پوربی رات بھر ہوا یہ چلی ہے، اور اس ہوا کا کیا شور ہو گیا ہوگا، اور جب سمندر 2 ٹکڑے ہو رہا ہوگا اور پانی لکھا ہے کہ وہ اکٹھا ہونا شروع ہو کر دیوار بن گیا، کیونکہ دیوار ٹھوس ہوتی ہے، اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا۔ پانی میں سمجھتا ہوں جیسے برف، جب پانی برف بن جاتا ہے، ٹھوس ہو جاتا ہے، تو خدا نے اس کلزم کے پانیوں کو ان کے لیے دیواریں بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ ہاللیلویہ۔ وہی خدا جس نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا معجزہ کیا۔ بنی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جو غلامی کی حالت میں رہے، ہم پسے ہوئے، ہم مظلوم، لیکن خدا ان کو نہیں بھولا تھا۔ آپ کبھی بھی سیلف پیٹی کا شکار نہ، خود رحمی کا، خود ترسی کا شکار نہ ہو۔ اگر خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے، وہی خدا آج بھی زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے عبرانیوں 13 باب کی 8ویں آیت میں، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہی یسوع آپ کے لیے بھی کلزم کو 2 ٹکڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر جو آپ کے مخالف آپ کا پیچھا کر رہے تھے، اور لکھا ہے اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ قدم بڑھائیے، خدا کلزم کو 2 ٹکڑے کرے گا۔ خدا فرعون کے، اس کے رتھوں کو، اس کی فوجوں کو، خدا ان کو غرق کر دے گا، وہ ڈوب جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ سمندر بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا، پیچھے جو دشمن ہے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فرعون آپ کا پیچھا کرتا ہے، آپ کا ماضی آپ کا پیچھا کرتا ہے، آپ کا پاسٹ آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ماضی جو ہے جب پیچھا کرتا ہے، ماضی کی باتیں، ماضی کی جو چیزیں جو ہم سے سرزد ہوئی ہوتی ہیں، جو گناہ، جو غلطیاں، ابلیس ان کو لے کر آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ماضی جیسے پاسٹ ہے، پاسٹ کو آپ پیچھے چھوڑ کر اب آپ آگے نکل آئے ہیں۔ آپ کے قدم جو ہے کلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، خدا آپ کو کلزم میں سے نکال کر لے جائے گا۔ اب آپ کے قدم وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خدا آپ کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرے گا، کیونکہ خدا وعدوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایمان کا قدم بڑھائیں۔ اور پھر لکھا 27 میں، تو موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خدا نے سمندر کے بیچ میں مصریوں کو تہہ والا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں گیا غرق کر دیا۔ کوئی بھی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہے،
کوئی گناہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے، ماضی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، سو خدا اس کو تہ و بالا کر سکتا ہے، ہاللیلویا۔ اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا، پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ کی دیوار کی طرح رہا۔ سو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نکلنے کی راہ ہے۔ خدا نے ریڈ سی کو، بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کیا، وہی خدا آج تیرے لیے بھی راستوں کو بنانا جانتا ہے، سمندروں میں سے راستوں کو بنانا جانتا ہے، بند دروازوں کو کھول سکتا ہے، اور یاد رکھیے اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔